چوتھا فرق سجدہ کرنے کی حیت میں ہے کہ مرد سجدے میں بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھیں گے، جبکہ خواتین مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کریں گی بلکہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائیں گی، بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا کر رکھیں گی اور کوہنیاں زمین پر بچھا دیں گی۔ تین چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک یہ کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائیں گی، بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائیں گی، جیسے بازو کو رکوع میں پہلو سے ملایا تھا یہ بھی کریں گی، پیٹ کو ران سے ملا لیں گی، اور تیسرا کام کوہنیاں زمین پر بچھائیں گی، جبکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوہنی زمین سے اٹھا کے رکھے، بچھائے نہ، جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے مرد کے طریقہ نماز کے اندر۔ اب یہ تین باتیں یہاں پر آ گئی۔ پہلی روایت اس کے اوپر جی کیا ہے، حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو عورتوں پر ہوا جو کہ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے، یعنی عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے، بلکہ تم اپنا حصہ کچھ زمین سے ملایا کرو۔ تو اس کے اندر یہ دلیل آگے اس بات کی، ایک تو یہ کہ خود حضور کہہ رہے ہیں، یہ اب مراسیل ابی داود، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، یا جو سنن ابی داؤد شریف کتاب ہے نا حدیث کی، اس کے آخر کے اندر بھی یہ رسالہ لکھا ہے، انہی نے امام ابو داؤد نے لکھا ہے، اور اس کے آخر میں یہ لگا ہوا ہوتا ہے بعض نسخوں کے اندر، اور اس طرح یہ روایت سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو عورت مرد کی طرح نہیں ہے، یہاں نماز کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی عورتیں سجدہ کر رہی تھیں، حضور نے ان کو کہا دیکھو مرد کی طرح تم زمین سے اپنے بازوؤں کو اوپر نہ کرو، بلکہ یہاں پر عورت مرد کی طرح نہیں ہے، لہٰذا تم اپنا حصہ کچھ زمین کے ساتھ ملاؤ، اور وہ یہی تھا کہ دونوں بازوؤں کو ملانا ہے، زمین کے اوپر رکھنا ہے بالکل۔ یہ ایک روایت آ گئی، یعنی ان کے سجدے کا ایک طریقہ اس میں آ گیا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے۔ یہاں دو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو آ رہی ہے سجدے میں بیٹھنے کی، جو کہ پانچویں فرق کے اندر آئے گی الگ سے بات۔ یہاں حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملائے، جو کہ ہم پیچھے بتا کے آئے ہیں۔ جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے، اب یہ خود حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس عورت کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے، اور یہیں سے فقہاء نے اصول نکالا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کا اصل فرق پردے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا، یعنی جو عورت زیادہ ستر کر کے نماز پڑھے گی گویا اللہ تعالیٰ اس کو بخش رہے ہیں۔ تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کے سجدہ کریں۔ مرد سجدے میں اپنی رانوں کو اپنے پہلوؤں سے پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو ملانے کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ فرق یہاں واضح ہو گیا کہ عورت سجدہ کیسے کرے گی۔